بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن کریم میں یہ آیت آئی. اللہ رحمان الرحیم. پہلے ہندوستان اور پاکستان میں دوا ہوتی تھی امرت دھارا. آپ میں سے تو اکثر نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, اس کو دیکھنا تو دور کی بات. ہر گھر میں یہ دوا ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر بیماری کا فوری علاج ہوتی. رات کے 2 بجے اگر کوئی پرابلم ہو گئے, کسی کو بخار آ گیا, نمونیا ہو گیا, کھانسی ہو گئی, فلو ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, امرت دھارا ہر بیماری کا علاج بن جاتا. ایٹ لیسٹ فوری طور پہ وہ رات تو خیریت سے گزر جائے. یہ آخری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ بہت سے مومنین کے لیے بہت اہم آیت ہے کیونکہ امرت دھارے کا کام کرتی ہے. اللہ رحمان الرحیم. قرآن کس طرح سے یہ اعلان کر رہا, اللہ رحمان الرحیم. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز قضا کرو. کسی نے ٹوک دی, تم نے نماز چھوڑ دی. کہا رے قیامت کا حساب کتاب مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون اللہ جو رحمان الرحیم. کسی نے شراب پی, ہم نے کہا تم شراب پی رہے. کہا اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے, وہ ہمیں معاف کر دے گا. آپ لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوگا قبر کے اندر. عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلی, ارے تم بے حجاب. کہا اللہ رحمان الرحیم. مرد نے داڑھی شیو کرائی اپنا رمضان میں بھی, ہم نے کہا یہ عمل اللہ رحمان الرحیم. کسی کا حق کھا لیا, کسی کی غیبت کر لی, کسی میں تہمت لگا دی, اور ہم نے ذرا سا توجہ ڈائیورٹ کی کہ کیا کر رہے ہیں, کہ وہ اللہ رحمان الرحیم. تو یہ آیت مومن کے بہت کام آنے والی. ہر واجب کو چھوڑ دو, اس آیت کا نعرہ لگا. ہر حرام کو انجام دو, اس آیت کا نعرہ لگا. یہ آیت ایک بار جو نازل ہو گئی بس. اب اس کے بعد نہ تمہیں واجبات کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ رحمان الرحیم, اور نہ ہی تمہیں کسی حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, اللہ رحمان الرحیم. مگر کیا یہی اس آیت کا مطلب؟ کیا یہ آیت اللہ نے قرآن میں 114 مرتبہ اس لیے نازل کی ہے کہ میرا رسول لوگوں کے کردار کی اصلاح کرتا رہے, اور یہ آیت لوگوں کے کردار کو بگاڑتی رہے؟ کیا یہ آیت اس لیے نازل کی گئی کہ پیغمبر کے سارے مشن اس آیت کا نعرہ لگا کر ختم کیا؟ اللہ رحمان الرحیم ہے. 114 مرتبہ یہ اعلان ہوا, مگر کس طرح کا رحمان الرحیم؟ 30 دن ماہ رمضان یا 29 دن اچھی طرح سے ذہن جھنجھوڑ کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ رحمان ہے مگر کس کے لیے, اللہ رحیم ہے مگر کہاں پر. ایک دعا ایسی جو خاص زمانے کے امام کا تحفہ ہے اپنے شیعوں کے نام, کہ جب تک میری خیبت کا سلسلہ جاری رہے تو میں یہ دعا پڑھنا. دعائے افتتاح پورا مہینہ یہ دعا پڑھی جاتی, اور اس دعا کا پہلا جملہ ہی یہ بتا رہا کہ اللہ رحمان تو ہے مگر کس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مصدق للثواب بمنک. اے خدا میں تیری تعریف کے ذریعے ہی تیری تعریف شروع کر رہا ہوں, اور تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی. اس کے بعد مجھے یقین ہے انکا انت ارحم الراحمین, تجھ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں. مگر کہاں؟ فی مواضع العفو والرحمہ, جہاں رحمت کی جگہ ہو وہاں تجھ سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں. واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ, اور جہاں سزا دینے کی جگہ ہو, پنشمنٹ کا موقع, وہاں تجھ سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والا اور تجھ سے زیادہ سخت سزا دینے والا کوئی نہیں. وہ رحمان الرحیم بھی ہے جہاں رحمت کی جگہ ہو. ایک دن اتفاق سے آنکھ نہ کھلی, صبح کی نماز پڑھا ہو. ایک دن شیطان کا اتنا غلبہ طاری ہو گیا کہ تھوڑی سی شراب پی. ایک موقع ایسا ہے کہ بے خیالی یا بے دھیانی میں یہ جان بوجھ کر کسی حرام مکس گیدرنگ میں چلے گئے, معافی مل جائے گی. عادت بنا لی, طریقہ بنا لیا, شریعت کا مذاق اڑانے لگے, واجبات کے لیے جوک بنائے جانے لگے, حرام کو حلال کیا جانے لگے. اشد المعاقبین, تجھ سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والا کوئی نہیں. موضع النکال والنقمہ,
یہاں پہ عذاب اور سزا دینے کا موقع ہو. اور یہ بھی ایک بات میں بتا دوں، اس لیے کہ آج کل ایک نعرہ بہت پاپولر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھ کے اس نعرے کو لگانا. دعائے افتتاح، اس کا بیسک تھیم کیا؟ اس زمانے کے امام کو یاد کرنا اور یہی کہنا کہ مولا اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. یہی ہے دعائے افتتاح. لیکن ٹھہریے. دعائے افتتاح جو رمضان کے پورے مہینے 30 کے 30 دن تلاوت کرنے کا خاص حکم زمانے کے امام نے اپنے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی کے ذریعے دیا. اس کا پورا عنوان ہے امام کیوں نہیں آتے؟ آ گیا. اور امام کے آنے سے ہمیں بینیفٹ کیا ملے؟ انسینٹیوز تو بہت ضروری ہوتے ہیں. ہمیں پتا تو چلے کہ امام آئیں گے تو کتنے ہمیں فائدے ملنے والے ہیں، تاکہ انسان کی دعا دل کی گہرائی سے نکلے. لیکن اس دعائے افتتاح کے شروع میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے عذاب کا ذکر بھی آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہی اینٹی کلائمیکس بہت سارے مومنین کے لیے ہونے والا. امام آئیں گے، پتا چلا کہ سب سے بڑھ کر کے نعرہ لگانے والا اور وہی امام کی بارگاہ میں پہلا مجرم بن کے پہنچ رہا. کیونکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال و تصور ہے کہ امام کے آتے ہی سارے شیعوں پر سے پوری شریعت کو معاف کر دیا جائے گا اور ہم کہیں گے مولا آپ کی خیبر میں ہم نے سپاہی صحابہ، لشکر جنگی اور القاعدہ اور طالبان کے ہاتھوں اتنے مظالم برداشت کیے، اب تو آپ آ گئے ہیں نا، اب تو ہمارے حکمران آپ ہیں نا، اب تو ہمیں ہر چیز کی کھلی چھوٹ و آزادی ملنی چاہیے. اور پتہ چلا کہ سب سے پہلے پکڑ کے سزا دینے والے امام ابھی تو نماز قضا کی کوئی آپ کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا. امریکہ اور انگلینڈ میں تو علماء پہ سو ہو جاتے اور ہو گئے، لیکن امام کے آنے کے بعد یہ بے حجابیاں، یہ مکس برتھ ڈے گیدرنگ، یہ شادی بیاہ کی محفلیں، سزا دینے والا امام ہوگا. تو اسی لیے دعا افتتاح کے شروع میں بتا دیا کہ رحمت کی جگہ پہ رحمت ہے، سزا کی جگہ پہ سزا. یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی امام زمانہ کا طریقہ ہوگا. امام کو بلا رہے ہو یہ سوچ کے بلاؤ کہ کیا نظام اور سسٹم امام لے کے آئیں گے، ورنہ سوچیے یہ رسول سے زیادہ نرم دل کس کا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، قرآن کہہ رہا کہ اے حبیب انتہائی نرم دل ہے تمہارا، مگر پیغمبر نے اپنے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ قاتل کی گردن پہ تلوار چلی کہ نہیں چلی؟ زنا کرنے والے کو اسٹوننگ کی سنسار کی سزا دی کہ نہیں دی؟ اچھا آپ آرام سے سن رہے ہیں، اس سے پوچھیں. پہلے حج میں نماز ختم ہوئی ظہر کی، جمعے مجمع دوڑا چلا جا رہا، میں بھی چلا. باب السلام مسجد النبوی کا گیٹ نمبر 1، وہاں سے باہر نکلے، ہم بھی چلے گئے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی لنگر مل رہا ہے، کوئی تحفہ مل رہا ہے، کوئی ہدیہ مل رہا ہے، کوئی مدینے کی کھجوریں مل رہی ہیں، کیا ہے وہ؟ غالباً سعودی عرب کا آخری واقعہ تھا مدینے کا جو میرا پہلا حج تھا. پتا چلا ایک عورت کو زمین میں آدھا گاڑ کر پتھروں کے ذریعے سنسار کیا جا رہا. ایک پتھر اس پہ پڑا، مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں، گھبرا کے میں وہاں سے بھاگا، دیکھا نہ جائے وہ منظر. اور ابھی 15 سال پہلے تک ہر جمعے کی نماز کے بعد اسی جگہ پر قاتل کی گردن توڑائی جاتی تھی. حبشی تلوار لے کے آیا ہے، ایک بار گھٹنوں کے بل مجرم کو بٹھایا ہے اور تلوار چل رہی. ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا. میں دوبارہ وہاں پہ کبھی جا نہ سکا، جبکہ پتا تھا کہ ہر جمعے کو یہ سلسلہ ہو رہا باب السلام اور مسجد حمامہ کے درمیان. لیکن اللہ کا رسول رحمت للعالمین، اس کا کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھنے والے اپنے ہاتھ سے یہ سزا دلوا رہے، خود موجود ہیں،
میدان میں کھڑے ہیں، اس عورت کو سنسار کیا جا رہا، اس مرد کی گردن کاٹی جا رہی، اس چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا، رحمت اپنی جگہ، مگر معاشرے کو بچانے کے لیے اور مقصد رسالت کے تحفظ کے لیے یہ سزائیں خود پیغمبر نے دلوائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب سے بڑی، اور پیغمبر یہ سزائیں دلوانے کے باوجود رحمت للعالمین، برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله